السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام باما بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھی میں ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بھی ملاقات کی تھی، انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ پھر جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے بابا، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے بابا؟ جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی، قرآن سکھایا، اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ پرسلات، سورۃ عین میم کاف، سورۃ کویرت وغیرہ سکھائیں، اذا الشمس کویرت، اور فرمایا کہ اے بابا، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا، ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد یہ جن جو اب صحابی کا درجہ حاصل کر چکے، دوبارہ ان کا تذکرہ کہیں نہیں آیا، رضی اللہ عنہ، اللہ جانے، اور باما رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی جن کا واقعہ ہے، جن کا نام حضرت سرق رضی اللہ عنہ تھا، ان کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں ہے، آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ کے سفر کے دوران ایک مرا ہوا سانپ دیکھا۔ انہوں نے اس سانپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، ان کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ سرق رضی اللہ عنہ گاؤں کے ایک میدان میں وفات پائے گا اور میری امت کا بہترین شخص اسے دفن کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی کرنے والے سے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز آئی، میں نوع جنات میں سے ایک فرد ہوں اور یہ میرا ساتھی سرق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس جنات میں سے جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی،
ان میں سے اب میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، یعنی سب صحابی جن وفات پا چکے ہیں، اب صرف میں باقی ہوں۔ یہ جن صحابی کون ہے، اس کا علم صرف اللہ